جو آدمی رمضان کے روزے رکھتا ہے ثواب کی نیت کے ساتھ اور اجر کی نیت مقصود ہوتی ہے تو اللہ رب العزت اس کے سارے پچھلے گناہوں کو اگلے گناہوں کو اللہ رب العزت معاف فرما دے۔ کل قیامت والے دن بندے سے نماز کے بارے میں سب سے پہلے سوال کیا جائے گا۔ اگر نماز کے معاملات درست ہیں، پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے، باقی سارے معاملات بندے کے درست ہوں گے۔ اگر نماز کے معاملات خراب ہیں، نماز پابندی کے ساتھ نہیں پڑھتا تو باقی سارے معاملات بندے کے خراب ہو جائیں گے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ آج میں آپ کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی حدیث بیان کروں گا جس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے 5 ارکان بیان فرمائے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی 5، اسلام کے بنیادی ارکان وہ 5 ہیں، یعنی جن کے اوپر اسلام کی عمارت قائم ہے، اسلام کی بنیادیں ہیں، وہ 5 ارکان ہیں۔ پہلا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو یعنی کلمہ پڑھنا۔ دوسرا اسلام کا رکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا۔ عربی زبان کے اندر اقام یقیم اس کا معنی ہوتا ہے الدوام، ہمیشہ نماز پڑھتے رہنا اور قائم کرتے رہنا، نماز کا ناغہ نہ کرنا، پابندی کے ساتھ نماز کو ادا کرنا، اس کو کہتے ہیں قائم۔ اور جہاں بھی اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر نماز کا تذکرہ کیا ہے، وہاں اللہ رب العزت نے یہی فرمایا ہے، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، یعنی ہمیشہ ہی پڑھتے رہو، چھوڑو نہ۔ اور یہ مومنین کا وصف ہے اور نیک لوگوں کا وصف ہے، صالحین کا وصف ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ اللہ رب العزت نے سورۃ بقرہ کے اندر مومنین کے اوصاف ذکر کیے ہیں۔ مومن وہ بندے ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں، ہمیشہ ہی پڑھتے رہتے ہیں، کبھی ناغہ نہیں کرتے۔ تو یہ بہت عظیم وصف ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد تو سب سے پہلا جو رکن ہے کلمہ پڑھنے کے بعد وہ نماز ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل قیامت والے دن بندے سے نماز کے بارے میں سب سے پہلے سوال کیا جائے گا۔ اگر نماز کے معاملات درست ہیں، پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے، باقی سارے معاملات بندے کے درست ہوں گے۔ اگر نماز کے معاملات خراب ہیں، نماز پابندی کے ساتھ نہیں پڑھتا تو باقی سارے معاملات کیا ہیں، بندے کے خراب ہو جائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کی پابندی کریں، نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھیں۔ یہ اسلام کا دوسرا رکن ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد یہ اسلام کا پہلا رکن ہے۔ اسی طرح تیسرا رکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ کو ادا کرنا۔ اللہ رب العزت نے مال دیا ہے تو اس مال کے اندر بندے کو اللہ کے حق کا پتہ ہے، زکوٰۃ کا پتہ ہے، وہ سال بعد زکوٰۃ دیتا ہے، اللہ کا حق کو ادا کرتا ہے اور اس زکوٰۃ کے ذریعے بندے کا مال پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح چوتھا رکن اسلام کا وہ ہے والحج، بیت اللہ کا حج کرنا۔ من استطاع الیہ سبیلا، بندے کے پاس استطاعت ہے، طاقت ہے اور اسے چاہیے کہ وہ حج کرے، عمرہ کرے۔ یہ صاحب استطاعت کے اوپر ضروری ہے، فرض ہے کہ وہ اسلام کے اس رکن کو ادا کرے۔
اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اسلام کا 5واں رکن بیان فرمایا ہے وہ صوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ رمضان کے روزے رکھنا یہ بھی فرض ہے، بہت ہی عظیم عمل ہے، اور جو آدمی رمضان کے روزے نہیں رکھتا اس کے بارے میں سخت وعید ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے کو فرض کر دیا گیا، اور تم سے پہلے بھی جو امتیں تھیں ان کے اوپر بھی روزے تھے، اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو آدمی رمضان کے روزے رکھتا ہے ثواب کی نیت کے ساتھ اور اجر کی نیت مقصود ہوتی ہے، تو اللہ رب العزت اس کے سارے پچھلے گناہوں کو، اگلے گناہوں کو اللہ رب العزت معاف فرما دیتا۔ یہ ہیں اسلام کے بنیادی 5 رکن جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی اس حدیث میں بیان فرمائے ہیں۔ پہلا رکن ہے کلمہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ دوسرا رکن نماز کو قائم کرنا، ہمیشہ ہی پڑھنا، اور اسی طرح تیسرا رکن زکوٰۃ ادا کرنا، اسی طرح چوتھا رکن حج ادا کرنا، اسی طرح 5واں رکن رمضان کے روزے رکھنا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم کو ان ارکان کو سمجھ کر ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ الذی ولکم ولسائر المسلمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔